مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرو۔ قوی ہیکل ملازم عاجزی سے سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ کہیں قریب سے برتنوں کی ٹکرانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ پھر چائے پورے لوازمات کے ساتھ ہمارے سامنے آ موجود ہوئی۔ چائے لانے والے ملازم دوسرے تھے، وہ بھی پہلوان نما گنڈے تھے۔ ان کے چہروں پر سب سے نمایاں چیز ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، لیکن یوں لگتا تھا کہ نوشاد کی جھڑکیاں سن سن کر یہ مونچھیں از خود نیچے لٹک گئی ہیں۔ چائے پینے کے دوران نوشاد نے بابو لیاقت سے کہا، صدقے جاؤں، ایک چھوٹا سا کام اب ہمارا بھی کر دیں، تم حکم کرو۔ نوشاد نے ملازموں سے کہہ کر ایک ادھیڑ عمر فربہ اندام شخص اور ایک دبلی پتلی عورت کو اندر بلا لیا۔ دونوں خستہ حال لباس میں تھے اور لٹے پٹے نظر آتے تھے۔ عورت نے ایک موٹی سی اوڑھنی سے اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا۔ ادھیڑ عمر شخص اس کا گھر والا نظر آتا تھا۔ اس کے پاؤں میں ٹوٹی پھوٹی چپل تھی اور بال گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ نوشاد اٹھلا کر بولا، ان دونوں مسکینوں کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور ہو سکے تو پختہ سڑک پر پہنچ کر فیروز پور جانے والی بس میں سوار کرا دیں۔ کیا ان کو راستہ نہیں آتا؟ بابو لیاقت نے پوچھا۔ راستہ تو آتا ہے، لیکن یہ بارڈر ایریا ہے۔ ویسے بھی ان دنوں یہاں رہزنوں اور ڈکیتوں نے طوفان مچا رکھا ہے، بیچارے راستے میں نہ لٹ جائیں۔ ان کے پاس لٹانے کے لیے رکھا کیا ہے؟ بابو لیاقت نے آہستگی سے کہا۔ صدقے جاؤں، بہت کچھ ہے۔ جانتے ہو یہ بوڑھا کون ہے؟ فضلکا کی فروٹ منڈی کا سب سے بڑا اڑھتی ہے، کروڑ پتی شخص ہے یہ۔ 1.5-2 لاکھ روپیہ تو اب بھی اس کے پاس ہوگا۔ ہم دونوں حیران نظروں سے ادھیڑ عمر شخص کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ہماری سرگوشیوں کا موضوع جان چکا تھا۔ ہندو سیٹھوں کے مخصوص انداز میں اس نے دانت نکالے اور ہاتھ جوڑ کر ہمیں نمستے کیا۔ اس کی پتنی آدھا گھونگھٹ نکالے خاموش کھڑی رہی۔ نوشاد بولا، یہ پتی پتنی یہاں سے چند میل دور ایک گاؤں میں کسی کے بیاہ پر آئے تھے۔ واپس جا رہے تھے کہ چند وارداتیوں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ پیچھا کر کے انہوں نے گاڑی تو چھین لی اور ڈرائیور کو پکڑ لیا۔ رگھو ناتھ اور اس کی پتنی کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ پچھلے 24 گھنٹوں سے میرے ڈیرے پر ٹھہرے ہوئے ہیں، بہت ڈرے ہوئے ہیں اور اکیلے واپس جانا نہیں چاہتے۔ یہ پھٹا پرانا لباس انہوں نے میرے کہنے پر ہی پہنا ہے۔ میں انہیں اپنے ملازم کرتار سنگھ کے ساتھ واپس بھیجنے کا سوچ رہی تھی، اب استاد جہانی آ گیا ہے تو کرتار سنگھ کی کیا ضرورت؟ آخری الفاظ کہنے کے بعد نوشاد نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ایک نگاہ بابو لیاقت کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں رضامندی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں تو یہاں بالکل اجنبی ہوں، خود بھی لیاقت صاحب کے پیچھے پیچھے چل کر آیا ہوں۔ اب جس طرح لیاقت صاحب کہتے ہیں اسی طرح کر لیتے ہیں۔ لیاقت اور نوشاد نے تھوڑی دیر اس بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ کروڑ پتی خستہ حال جوڑا ہمارے ساتھ پختہ سڑک تک جائے گا اور وہاں سے ہم انہیں کسی بس پر سوار کرا دیں گے۔ نقدی اور گہنوں کی صورت میں رگھو ناتھ کے پاس قریباً 1.5 لاکھ روپیہ تھا۔ یہ اشیاء کپڑے کے ایک تھیلے میں لپیٹ کر رگھو ناتھ کی پتنی نے اپنے لباس میں چھپا لی تھی۔ 4 بجے کے قریب نوشاد سے رخصت ہو کر ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ نوشاد اور بابو لیاقت کے درمیان طے ہوا کہ کل الگ صبح 4-6 بجے کے درمیان مال ڈیرے پر پہنچانا شروع ہو جائے گا۔ نوشاد کا ہٹا کٹا ملازم شیر سنگھ ہمیں ٹیکرا گاؤں کی حدود تک چھوڑنے آیا۔ اپنے خد و خال کے باوجود وہ بالکل اللہ میاں کی گائے نظر آتا تھا۔ میں نے دبے دبے لہجے میں بابو لیاقت سے کہا، یوں لگتا ہے کہ اپنے احساس برتری کو بڑھاوا دینے کے لیے نوشاد نے ان چوڑے چکلے زور آور مردوں کو معمولی کاموں پر ملازم رکھا ہوا ہے، ورنہ ڈیرے پر جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں کوئی بھی عام شخص کر سکتا ہے۔ بابو لیاقت نے کہا، ایک بات شاید آپ کو معلوم نہیں، نوشاد کے ڈیرے پر گھریلو کام کرنے والے کئی ملازم مردانہ صفات سے محروم ہیں، اور یہ محرومی قدرتی نہیں، نوشاد کی سفاکی کا نتیجہ ہے۔ ہم نوشاد کے ڈیرے سے روانہ ہوئے تو 4 بج چکے تھے۔ پروگرام کے مطابق ہمیں ہر صورت 7 بجے تک صفدر کے پاس گنڈارا پور گاؤں پہنچنا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا تھا۔ ہم نے ٹریکٹر ٹرالی باج پور گاؤں کے قریب چھوڑ دی۔ اب باج پور گاؤں تک 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ ہمیں پیدل ہی طے کرنا تھا۔ ہم ایک پگڈنڈی پر تیز تیز چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ سب سے آگے بابو لیاقت تھا، اس کے پیچھے رگھو ناتھ اور اس کی پتنی، اور آخر میں۔ رگھو ناتھ کی پتنی رگھو ناتھ سے بھی عمر رسیدہ نظر آتی تھی، لیکن اس کی چال میں دوشیزاؤں جیسا لوچ اور حرکات و سکنات میں تیزی تھی۔ غالباً اس کا ایک سبب اس کا چھریرا جسم بھی تھا۔ وہ اپنے بوسیدہ لباس میں 1.5 لاکھ کے گہنے اور نقدی چھپائے ہوئے تھی۔ ہجڑے نوشاد نے ہم پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس پتی پتنی کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔
راستے میں رگھو ناتھ نے ہم سے بہت کم گفتگو کی. ہم نے بھی اسے کریدنے کی ضرورت نہیں سمجھی. بہرطور ایک سوال ذہن میں رہ کر آ رہا تھا کہ رگھو ناتھ یہاں کسی شادی میں آیا تھا تو اسے اپنے ساتھ 8-10 ہزار نقد روپیہ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور پھر اتنے گہنے؟ کیسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک دور دراز گاؤں میں جا رہا ہے اور وہاں کے حالات سفر بھی اتنے اچھے نہیں؟ کم از کم رگھو ناتھ جیسے گھاک بنیے سے ایسی بے پرواہی کی توقع نہیں تھی. میں نے گفتگو کے دوران محسوس کیا تھا کہ نوشاد بھی رگھو ناتھ کی کہانی سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں، لیکن وہ تعلق داری کے سبب حقائق سے چشم پوشی کر رہا ہے. قریباً پون گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ٹرالی تک پہنچ گئے. راستے میں 1-2 مقام پر فوجی چھولداریاں نظر آئیں، لیکن کسی فوجی سے مت بھیڑ نہیں ہوئی. پروگرام کے مطابق ٹرالی کا رخ موڑا جا چکا تھا اور ڈرائیور ٹرالی کے اندر ہی چادر اوڑھے محو خواب تھا. ہم نے اسے جگایا اور اچھی طرح جگانے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا. ٹرالی ہمیں لے کر واپس روانہ ہو گئی، لیکن ابھی 2-3 فرلانگ ہی گئی ہوگی کہ ٹریکٹر کا انجن گڑگڑا کر خاموش ہو گیا. یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور تشویشناک ہوتی جا رہی تھی. بصد کوشش 2-2.5 گھنٹے میں انجن کی خرابی دور کی جا سکی. جب ہم دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے تو چاروں طرف گہری تاریکی پھیل چکی تھی اور شام سے درختوں پر چہچہاتے پرندے خاموشی اوڑھ کر سو چکے تھے. باج پور سے آگے راستہ بالکل تاریک اور سنسان تھا. کلڑی زمین کی وجہ سے قریب و جوار میں کھیت بھی نظر آ رہے تھے. اچانک مجھے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں، پھر کسی کی للکارتی ہوئی آواز گونجی اور تاریکی میں دور تک گئی. رگھو ناتھ کے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی. اس نے مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا. اسی دوران اوپر تلے کئی فائر ہوئے. غالباً یہ ہوائی فائرنگ تھی. میرا ہاتھ خود بخود اپنے پسٹل تک پہنچ گیا. بابو لیاقت بھی پوری طرح چوکنا ہو گیا تھا. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑ سوار درختوں سے نمودار ہوئے. وہ سب کے سب مسلح نظر آتے تھے. ان میں سے 1-2 کے ہاتھ میں ٹارچیں بھی تھی. ٹریکٹر کی رفتار اتنی زیادہ تیز نہیں تھی. گھڑ سوار بآسانی اسے اوورٹیک کر گئے اور پھر راستہ مسدود کر کے انہوں نے ٹریکٹر کو رکنے پر مجبور کر دیا. ٹریکٹر کی اگلی روشنیوں میں گھڑ سواروں کے حلیے نمایاں ہو گئے. انہوں نے چہروں پر چادروں اور پگڑیوں کے ڈھانٹے لگا رکھے تھے. انہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. ایک لمبا تڑنگا شخص چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی 7mm کی نال سے رگھو ناتھ کو زوردار ٹہوکا دیا. حرام کے جنے، ہم سے بھاگتا ہے؟ اپنی ماتا کے پیٹ میں بھی واپس چلا گیا نا تو وہاں سے بھی نکال لائیں گے تجھے. چل نیچے اتر، کنجر کی اولاد. ساتھ اس نے رگھو ناتھ کے چربی دار رخسار پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا. چٹاخ کی آواز سے ویرانہ گونج اٹھا. رگھو ناتھ کی پتنی پچھلے حصے میں کھڑی تھی. اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر نیچے چھلانگ لگائی، گھٹنوں کے بل گری اور اٹھ کر درختوں کی طرف بھاگی، لیکن اپنی کوشش میں سے ناکامی ہوئی. ایک ڈھاٹا پول ٹرالی کے پہلو سے نکل کر چیل کی طرح اس پر جھپٹا اور اسے چھاپ لیا. حرام جادی، تجھ پرکٹی چڑیا کی یہ مجال کہ سردار لالی کے ہاتھوں سے نکلے. وہ دانت پیس کر غرایا اور عورت کی چٹیا پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ وہ لہراتی ہوئی ٹریکٹر کے پہیے کے پاس جا گری. سردار لالی کا نام سن کر میرا ماتھا ٹھنکا. یہ نام میرے لیے نیا نہیں تھا. ایک دم میری نگاہوں میں تیرتھ گاؤں اور املی بوٹا سنگھ کے گھر کے مناظر گھوم گئے. سردار لالی وہ نام تھا جس نے اس علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی. میں نے کئی افراد کی زبان سے لالی کا نام سنا تھا اور کچی دیواروں پر اس کے حق میں پرجوش نعرے لکھے دیکھے تھے. چند لمحے پہلے تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس تاریک راستے پر کیکر اور شیشم کے درختوں تلے یوں اچانک سردار لالی کے جتھے سے ملاقات ہو جائے گی. رگھو ناتھ کی پتنی مسلسل چیخ رہی تھی. ایک گھڑ سوار نے رگھو ناتھ کو کھینچ کر ٹرالی سے نیچے اتار لیا تھا اور اب اس کی پھولی ہوئی توند پر اپنے گھٹنے کی ضربے لگا رہا تھا. میں چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور رگھو ناتھ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا. میری بات سنو، تم میں سے سردار لالی کون ہے؟ ڈھاٹا پوش کو شاید مجھ جیسے خستہ حال مزدور سے اس لب و لہجے کی توقع نہیں تھی. وہ طیش آمیز حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا. کون ہے تو؟ میں مہمان ہوں سردار لالی کا. مجھے فرید کوٹ سے بابو لیاقت صاحب نے بھیجا ہے. میں نے اندھیرے میں تیر چلایا. چوڑے چکلے ڈھاٹا پوش نے مجھے گھور کر دیکھا. تم سردار لالی کو جانتے ہو؟ نہیں، شکل سے نہیں جانتا. بابو لیاقت سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ بہت گہرا واسطہ ہے.
لیکن اس کی تفصیل میں سردار لالی کو ہی بتاؤں گا۔ سردار لالی تو یہاں نہیں ہے، ایک ناٹے قد کے گھڑ سوار نے جواب دیا۔ یہ چھوٹا سردار ہے یہاں، اس سے بات کر لو۔ ناٹے قد کے گھڑ سوار کا اشارہ چوڑے چکلے گھڑ سوار کی طرف تھا۔ یہی باروب گھڑ سوار تھا جس کے دائیں ہاتھ میں 7 mm تھی اور بائیں ہاتھ میں رگھو ناتھ کا گریبان۔ لیکن مجھے ہدایت ہے کہ صرف سردار سے ہی بات کروں، میں نے جواب دیا۔ میرا بااعتماد لہجہ پڑھے لکھوں جیسا تھا۔ گھڑ سواروں کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میں وہ نہیں ہوں جو حلیے سے نظر آ رہا ہوں۔ وہ سب میرے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ ان کی تعداد 10 سے کم نہیں تھی۔ میں رگھو ناتھ کو مار پیٹ سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک اس نے ایک ایسی حرکت کی جس کے سبب سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ رگھو ناتھ میں دولت مند بنیوں والی مخصوص عیاری موجود تھی۔ چاروں طرف سے گھرا ہونے کے باوجود اس نے چالاکی دکھائی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور ڈھاٹا پوش کو دھکا دے کر درختوں کی طرف بھاگا۔ ٹرالی سے درختوں کا درمیانی فاصلہ بمشکل 10 قدم رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، رگھو ناتھ درختوں تک پہنچ چکا تھا۔ وہ تاریک گنجان جھاڑیوں میں گھس جاتا تو خود کو بچانے کی کامیاب کوشش کر سکتا تھا، لیکن بالکل آخری لمحے میں خود کا رائفل کی تڑ تڑ گونجی اور رگھو ناتھ اچھل کر ایک نشیب میں گر گیا۔ فائرنگ کرنے والا ناٹے قد کا شخص تھا۔ رگھو ناتھ کی پتنی چیختی ہوئی آئی اور فائرنگ کرنے والے پر جھپٹ پڑی۔ فائرنگ کرنے والا اسے اپنی رائفل سے پیچھے دھکیلنے لگا۔ اسی کشمکش میں رائفل بردار کا ڈھاٹا بھی کھل گیا۔ میرے سامنے بوٹا سنگھ کھڑا تھا، وہی بوٹا سنگھ جس نے چند روز پہلے تیرتھ گاؤں کے ایک ویران مکان میں ہمیں الوداع کہا تھا۔ اس نے عورت کے سر پر رائفل کے کندھے سے ہلکی سی ضرب لگائی اور اس کے 2 ساتھیوں نے عورت کو کھینچ کر پیچھے ہٹا دیا۔ سب اس نشیب کی طرف لپکے جہاں رگھو ناتھ زخمی ہو کر گرا تھا، جبکہ بوٹا سنگھ ایک گھوڑے کی طرف لپکا۔ یہ گھوڑا بھی فائرنگ کی زد میں آیا تھا اور اب زخمی ہو کر اچھل کود کر رہا تھا۔ نشیب میں رگھو ناتھ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ 2 ٹارچوں کی روشنی بیک وقت اس کے جسم پر پڑی۔ اس کی پشت پر گولیوں کے کم از کم 6 سوراخ تھے۔ ایک گولی سر کے عقبی حصے میں لگی تھی اور مغز باہر نکل آیا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے رگھو ناتھ سورگباشی ہو گیا۔ میں اور بابو لیاقت سکتے کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ نوشاد نے رگھو ناتھ اور اس کی پتنی کو ہماری حفاظت میں دیا تھا، اور حفاظت میں دیے جانے کے صرف چند گھنٹے بعد رگھو ناتھ کا چھلنی جسم اس ویران گڑھے میں پڑا تھا۔ لیکن میرے خیال میں اس واقعے کی زیادہ ذمہ داری خود مرنے والے پر آتی تھی۔ اس نے اپنی حماقت اور جلد بازی کے سبب کام خراب کیا تھا۔ بوٹا سنگھ اب زخمی گھوڑے کو قابو میں کر چکا تھا۔ گھوڑے کی ران میں گولی لگی تھی اور پوری ٹانگ خون میں نہائی نظر آتی تھی۔ بوٹا سنگھ نے چہرے پر دوبارہ پگڑی لپیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے ناراض لہجے میں اس سے پوچھا۔ جو بھی کیا ہے اس نے کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سردار لالی سے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ اسے بھگوان کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اتنی آسان موت مرا۔ سردار لالی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ سردار لالی؟ سردار لالی اور کون ہے؟ وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، بوٹا سنگھ نے رکھائی سے جواب دیا۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ چوڑا چکلا شخص گرج کر بولا۔ تم زیادہ سوال جواب مت کرو، سوال ہم کریں گے اور جواب تم دو گے۔ بوٹے، تم جانتے ہو ان کو؟ ہاں، بوٹے نے کہا۔ یہ پاکستانی ہے، غیر قانونی طور پر بارڈر پار کر کے آیا ہے۔ BSF والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ روز پہلے 2 راتیں میرے گھر بھی گزاری ہیں اس نے۔ یہ سردار لالی کے بارے میں بھی جانتا ہے؟ چوڑے چکلے شخص نے بوٹے سے پوچھا۔ ہاں، ادھر ادھر سے نام سن رکھا اس نے، کہتا تھا میں سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ چوڑا چکلا شخص یعنی چھوٹا سردار مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ اب کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اس مرتبہ اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ بارڈر کی طرف گئے تھے، وہاں نوشاد ہجڑ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ پتی پتنی میرے مہمان ہیں، انہیں پکی سڑک تک پہنچا دو، بس ہم نے ساتھ لے لیا، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ چھوٹا سردار بولا۔ معلوم کرنا چاہیے تھا تمہیں، شکل سے تو سمجھدار لگتے ہو، پھر اتنی آسانی سے کیسے مان گئے تم؟ بوٹا سنگھ معاملے کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ واحد گرو کا شکر کرو کہ اس حرامی ہندو سیٹ کے ساتھ تمہیں بھی گولی شولی نہیں لگ گئی۔ یہ بڑا ظالم بندہ ہے، بہت روش سے ہم اس کے پیچھے تھے، بہت بھاگا ہے ہمارے آگے، لیکن کہاں تک بھاگ سکتا تھا؟ بوٹا سنگھ اس وقت بڑے اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولنے والا مجہول سا نوجوان
جو تیرتھ گاؤں کے کچے مکان میں ہمیں آلو بھون بھون کر کھلاتا رہا تھا، اب بوٹا سنگھ کے اندر کہیں بہت گہرائی میں چھپ چکا تھا۔ مجھے پہلے سے شبہ تھا کہ بوٹا وہ نہیں جو دکھائی دیتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ لالی کے گروہ سے اس کا تعلق ہو، یا پھر وہ خود ہی لالی ہو۔ اب کم از کم یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ لالی کے گروہ سے اس کا تعلق ہے۔ وہ لالی کے جتھے کے ساتھ تھا اور ایک ڈاکو کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ چھوٹے سردار کا نام نرنجن سنگھ تھا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، رگھو ناتھ کے پاس زیور اور نقدی کی شکل میں کافی مال تھا، اس کے کپڑوں کی تلاشی میں کچھ نہیں ملا، کہاں ہے وہ سب کچھ؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ نوشاد نے یہ ضرور بتایا تھا کہ فضلکا کی فروٹ منڈی میں رگھو ناتھ اڑھد کا کام کرتا ہے اور خاصا امیر شخص ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس وقت بھی اس کے پاس رقم ہے۔ نرنجن سنگھ مجھے تو نگاہوں ہی نگاہوں میں تولتا رہا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو حکم دیا، عورت کی تلاشی لو۔ عورت ایک بار پھر چیخنے چلانے لگی، لیکن وہ ایک ویرانے میں تھی، اور جن کے قبضے میں تھی وہ خطرناک ڈاکو تھے۔ اس کی چیخ و پکار بے سود رہی۔ ایک شخص نے اڑنگا لگا کر اسے نیچے گرایا اور دوسرا بڑی آزادی سے اس کی تلاشی لینے لگا۔ چند لمحے بعد وہ سوتی تھیلا برآمد ہو گیا جس میں نقدی اور زیورات تھے۔ نرنجن سنگھ نے ٹارچ کی روشنی میں تھیلے کا جائزہ لینے کے بعد اسے اپنے تیبند کی ڈب میں اڑس لیا، اور پھر اس نے بالوں سے پکڑ کر عورت کو کھینچا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ حرام جادی، فریب کرتی ہے، اپنے خصموں کو دھوکہ دیتی ہے، ابھی تیری ساری ایکٹنگ نکالتا ہوں۔ اس کی ٹارچ کا روشن دائرہ عورت کے چہرے پر تھا۔ اس کے سانولے چہرے پر جھریوں کے آثار تھے اور بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ نرنجن سنگھ نے گرج کر بوٹا سنگھ سے کہا، اوے بوٹے، نکال ذرا شراب میرے تھیلے سے۔ بوٹا سنگھ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے چلتا ایک مشکی گھوڑے کی طرف گیا اور اس کے ساتھ لٹکے ہوئے تھیلے میں سے شراب کی بوتل نکال لایا۔ یہ ولایتی شراب تھی۔ نرنجن سنگھ نے عورت کے بال تو پہلے ہی مٹھی میں جکڑ رکھے تھے، اب دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن بھی پکڑ لی۔ بوٹا سنگھ نے سردار کے حکم پر شراب چلوؤں میں بھر بھر کر اس عورت کا منہ دھونا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عورت کا سانولا رنگ جھریوں سمیت غائب ہو گیا۔ اب نکھرے نکھرے رنگ والی ایک جوان عورت ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ صرف اس کے بالوں میں چاندی چمک رہی تھی۔ غالباً یہ چاندی بھی مصنوعی تھی، کریم وغیرہ لگائی گئی تھی شاید۔ کالے یا اس قسم کی کوئی چیز سے رنگ سانولا کر لینا اور انڈے کے محلول سے جلد پر جھریاں ڈال لینا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا، خاص طور پر روپ بدلنے والی عورت ہو اور اسے اوڑھنی کا سہارا بھی میسر ہو تو وہ اپنی شناخت چھپانے کی کوشش کامیاب کر سکتی ہے۔ یہ بھی کوئی نوجوان لڑکی تھی جس نے بہروپ بھر رکھا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ عورت کی چال ڈھال سے شباب کیوں جھلکتا تھا۔ نرنجن سنگھ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھ رہے ہو اس کا اصلی چہرہ؟ تھی تو یہ رگھو ناتھ کی پتنی ہی، لیکن پہلی نہیں، تیسری۔ ابھی 3 مہینے پہلے پھنسایا تھا اس حرامی نے اسے۔ پیسے کے لالچ میں زندگی برباد کر لی حرام جادی نے، دھرم بھی گیا اور دنیا بھی۔ نرنجن سنگھ اور اس کے ساتھی روتی چیختی لڑکی کو کھینچتے ہوئے درختوں کے پاس لے گئے۔ بوٹا سنگھ بھی وہاں چلا گیا۔ 5-10 منٹ وہ وہاں کھڑے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ وہ ہماری طرف سے بالکل غافل ہو گئے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو اس وقت اپنے ہتھیار برآمد کر کے انہیں آڑے ہاتھوں لے سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں اس مہم جوئی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بوٹا سنگھ کا رویہ ہم سے دوستانہ تھا، اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہ جاننے کے بعد کہ ہم پاکستانی ہیں اور بوٹا سنگھ ہمیں پہچانتا ہے، ہم سے نرم رویہ اختیار کر لیا تھا۔ زخمی گھوڑا ایک درخت سے بندھا تھا اور اس کی مسلسل ہنہناہٹ سے بے قراری کا اظہار ہو رہا تھا۔ گھوڑے کے قریب ہی وہ نشیب تھا جہاں رگھو ناتھ کی لاش پڑی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کا جیتا جاگتا انسان اب خوچنکا لاش کی صورت اختیار کرنے کے بعد ہر خوف و خطرے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ گھڑ سواروں کے درمیان ہونے والے تبادلہ خیال میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ رگھو ناتھ کی لاش کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ اس کے مردہ جسم کو ایک بڑی چادر میں لپیٹ کر ایک گھوڑے کی پشت پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے۔ یہ منظر مجھے اور بابو لیاقت کو ایک بار پھر بے قرار کر گیا۔ کچھ بھی تھا، بہرحال یہ عورت اور اس کا خاوند ہماری تحویل میں دیے گئے تھے۔ اب ہمارے سامنے اس نوجوان لڑکی کو مسلح افراد اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ میں نے بوٹا سنگھ کو پاس بلا کر اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولا، بادشاہ، اس کڑی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل محفوظ رہے گی۔ یہ لگتا تو نہیں؟ کیا مطلب یہ کہ وہ ہندو ہے، اور ہندو عورت تمہارے لیے قابل معافی نہیں۔
میں نے تمہارے گھر میں ہندو ایکٹریسوں کی تصویریں دیکھی ہیں جن سے تم انتقاماً محبت کرتے ہو. اب تو جیتی جاگتی عورت تم لوگوں کے قبضے میں آ گئی ہے. ظاہر ہے جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے ساتھی بھی ہوں گے. یہ غلط بات ہے کہ ہم بے گناہوں سے بدلہ چکاتے ہیں. ہاں، جو قصوروار ہوگا وہ مرد ہو یا عورت، ہندو ہو یا کسی اور دھرم کا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ عورت قصوروار نہیں؟ ہاں، یہی کہنا چاہتا ہوں. یہ قصوروار نہیں اور ہندو بھی نہیں. یہ سکھ لڑکی ہے، گردیپ نام ہے اس کا. بس بے وقوف لالچ میں آ کر اس بڈھے کے پلے بن گئی تھی. اب زندگی بھر بیٹھ کر اچھے رشتے کو روئے گی. میرے لیے ایک نئی بات تھی. تم لوگ کیا کرو گے اس سکھ لڑکی کا؟ اس کے ماتا پتا کے حوالے کریں گے اور کیا کریں گے؟ کیا اس لڑکی کے لیے تم لوگ رگھوناتھ کا پیچھا کر رہے تھے؟ نہیں، یہ ایک اور چکر ہے. ابھی ان لوگوں کو جانے دو، پھر تمہیں بتاتا ہوں. اس کا اشارہ اپنے ساتھیوں کی طرف تھا. تم ان لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہے؟ نہیں، یہ جو گھوڑا زخمی ہوا ہے میرا ہی ہے. میں اسے آہستہ آہستہ چلا کر ساتھ والے گاؤں میں لے جاؤں گا. وہاں ایک جرہ ہے، اگر حرام کا تخم گاؤں میں ہی ہوا تو گولی نکال دے گا اس کی. میں ابھی بوٹے سے کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن نرنجن سنگھ نے اسے آواز دی اور وہ اپنی رائفل سنبھالتا ہوا اس کی طرف چلا گیا. اس کی ٹانگ پر ابھی تک میلی کچیلی پٹی بندھی تھی لیکن لنگڑاہٹ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی. 5 منٹ کے اندر بوٹے کے تمام ساتھی رگھوناتھ کی لاش اور لڑکی سمیت گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے. نہ جانے کیوں لڑکی کے حوالے سے مجھے بوٹا سنگھ کی بات پر یقین آ گیا تھا اور یہ توقع تھی کہ وہ بحفاظت اپنے وارثوں تک پہنچ جائے گی. قریب و جوار ایک بار اسی طرح خاموش ہو گئے جیسے پہلے تھے. گہری خاموشی میں بس کبھی کبھی گھوڑے کی مضطرب آواز گونج جاتی تھی. ٹریکٹر ٹرالی اسی جگہ ساکت کھڑی تھی جہاں رگھوناتھ کی موت سے پہلے گھڑ سواروں نے اسے روکا تھا. اچانک مجھے احساس ہوا کہ ٹریکٹر ڈرائیور اپنی نشست پر موجود نہیں. میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. بابو لیاقت میری الجھن بھانپ کر بولا. وہ رگھوناتھ پر گولی چلتے ہی غائب ہو گیا تھا. شاید اب تک کسی بس پر بھی سوار ہو چکا ہوگا. ایک بوندیں پڑنے لگیں. ہم نے ایک ساتھ آسمان کی طرف دیکھا. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بادل چپکے سے آسمان کو گھیر لیتے ہیں. ہم بھیگنے سے بچنے کے لیے درختوں تلے آ بیٹھے. بوٹا سنگھ بھی وہیں آ گیا. وہ بابو لیاقت کو غور سے دیکھ رہا تھا. جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ برج جی آپ کے ساتھیوں میں تو نہیں تھے؟ نہیں، ان سے بعد میں ملاقات ہوئی ہے. کہاں؟ بابو لیاقت کی بیٹھک میں. ہاں، یاد آیا. بابو لیاقت سے بھی ملاقات ہوئی تمہاری یا نہیں؟ میری تو ہوئی تھی. تم بتاؤ، تم بھی کبھی ملے ہو؟ بس ایک بار ایک جلسے میں دیکھا تھا. آمنے سامنے کبھی گل بات نہیں ہوئی. ویسے ان کے بارے میں مجھے بہت کچھ پتا ہے. میں نے کہا. تمہاری ملاقات بھی کرا دیں آج؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا. میں سمجھا نہیں. میں نے بابو لیاقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. یہ بابو لیاقت صاحب تمہارے سامنے بیٹھے ہیں. وہ حیرت زدہ رہ گیا. اس کی ٹارچ کا روشن دائرہ خود بخود بابو لیاقت کے چہرے پر آ گیا. چند لمحے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے جلدی سے ٹارچ نیچے کر جھکا لی. ہاں بوٹا، میں ہی لیاقت ہوں. بابو لیاقت نے تائید کی. بوٹا سنگھ کے ہاتھ خود بخود نمستے کے لیے اٹھ گئے. بابو لیاقت نے بھی ہاتھ جوڑ کر جواب دیا. وہ دونوں چند لمحے تک رسمی کلمات کا تبادلہ کرتے رہے. بوٹا سنگھ بابو لیاقت کو اس حلیے اور اس جگہ پر دیکھ کر سخت حیران تھا. وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ ہم کسی خاص چکر میں یہاں پہنچے ہیں. بہرحال اس نے ہمیں کریدنے کی کوشش نہیں کی. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. مجھے پہلے ہی دن سے شبہ تھا بوٹا سنگھ کہ تم بہت گہرے بندے ہو. آج تمہیں جتھے داروں کے ساتھ دیکھ کر اس بات کا ثبوت بھی مل گیا ہے.